کچھ عرصہ پہلے ایک سابق ڈی جی آئی جنرل فیاض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. آپ اس کیس کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ آپ مجھے کانٹروورسی میں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں، لیکن میری صحافت کا تجربہ کہتا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو گھس جانا چاہیے. دیکھیں، اب ہمارا جو ملک ہے نا پاکستان، اس کی بڑی یہاں پہ آدمی یہ کہ آپ جو چیز جہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ ایک مہینے بعد بھی آ کر اخبار کھولیں گے تو وہی چیز وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو جنرل فیض حمید چونکہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، میرا اس پارٹی سے کوئی بھی پرسنل رنجش نہیں ہے یا کوئی ہارش فیلنگز نہیں ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز سیاست کرتی ہیں، وہ بھی جماعت سیاست کر رہی ہے، لیکن ان پہ کچھ سنگین الزامات ہیں. اور چونکہ ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اس کیس میں، لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں، میں پریڈکشن نہیں کروں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ان کی انوالومنٹ رہی ہے وہ کافی دیر سے تھی. اور صرف ان کی نہیں تھی، بہت سارے اور بھی نام اس میں شامل ہیں انسٹیٹیوٹ کے سابق، جنہوں نے ایک مخصوص شخصیت کو مقبول کرنے کے لیے لانچ کیا، تیار کیا. اور پھر مجھے وہ بھی ٹائم یاد ہے 2014 کا، جب دھرنا ہوا تھا اور پھر میڈیا ہاؤسز میں جا کے کالز کی جاتی تھی کہ آپ نے جو لوگوں کی تعداد ہے اس کو بڑھ چڑھ کے دکھانا ہے. اور پھر ریپیٹ پہ وہ ایک فوٹیج چلتی ہوتی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، آج بھی ہم فوٹیج دیکھیں گے ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وہی فوٹیج ہے. تو وہ فوٹیج بار بار چلائی جاتی تھی تاکہ پاکستانیوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ ان کا مسیحا جو ہے وہ کنٹینر پہ کھڑا ہوا ہے اور خطاب کر رہا ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ ہم آزادی مانگ رہے ہیں اور آزادی ہونے والی ہے. لیکن تھنگس ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری بیڈ، کیونکہ ہر ٹیمپرری چیز کا ایک مکھوٹا ہوتا ہے، ماسک ہوتا ہے، اور جب وہ اترتا ہے تو چیزیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں. میرا خیال سے ابھی وہی سچویشن چل رہی ہے، لیکن اس میں مشورہ کہہ لیں، انالیسس کہہ لیں، دعا کہہ لیں، یا بینگ جرنلسٹ ایک خواہش کہہ لیں، پاکستان کو استحکام کی بہت ضرورت ہے، معاشی بھی اور پولیٹیکل بھی. تو اس استحکام کو اچیو کرنے کے لیے اگر ہم تھوڑی سی اسپیس، اگر مطلب صرف سیاست دانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہم تو پکڑتے ہی ان کو ہیں، چاہے وہ نیب ہو یا عدالتیں ہوں، وہ تو انہی کی طرف آتی ہیں. تمام انسٹیٹیوٹس، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر وہ تھوڑی تھوڑی اسپیس سب کو ان کے حصے کی دے دے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو میرے خیال سے بہت آسان ہے اس استحکام کو حاصل کرنا، اور اسی کی ضرورت بھی ہے. بطور صحافی فروہ مانتی ہیں کہ پاکستان میں جو جرنلزم ہو رہی ہے، یا آپ جو جرنلزم کر رہی ہیں ایک ادارے میں بیٹھی ہوئی، پاکستان میں صحافت زندہ ہے؟ دیکھیں، صحافت کے بہت سارے اب چہرے اور روپ ہیں. جو صحافت ہم نے پڑھی تھی وہ صحافت نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. یوٹیوب کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے، مائک ہے، اور ہر شخص صحافی کہلاتا ہے اپنے آپ کو. اور اس کے کہیں بیچ میں جا کے چیزیں بڑی خراب ہو چکی ہیں. مطلب جس قسم کی صحافت میں نے پڑھی تھی اور جو میں کرتی ہوں، میں کبھی نہیں کہتی کہ میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا ہے. نارملی لوگ بڑا صحافی کہلانے کے لیے خبریں بریچ یا خبریں بریک کرتے ہیں تاکہ وہ آڈینس کا جو آئی ویو ہے وہ لے سکیں، یا یہ تاثر دے سکیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ تعلقات ہیں اور لنک اپ ہے. میرا خیال سے یہ مخبری ہو سکتی ہے آن ایئر، یا آپ کوئی راز فاش کر رہے ہو سکتا ہے، لیکن یہ صحافت قطعی نہیں ہے جب تک آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک بڑی اچھی ٹرم ہے، آپ بھی اس سے واقف ہوں گے کیونکہ آپ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے اس فیلڈ سے، وہ ہوتی ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ابھی بھی بہت بڑے صحافی موجود ہیں، مگر جس ٹائم زون میں وہ ہوا کرتی تھی صحافت، آپ خبر کو حاصل کرنے کے بعد اس کی پوری تحقیق کرتے تھے، پھر آپ گھر تک جاتے تھے اور پھر بہت سارے تعلقات سے چیزیں نکالتے تھے، اور پھر آپ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ایک سمری تیار کرتے تھے اور وہ پریزنٹ کرتے تھے. ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ کہ مجھے فلاں نے بتایا کہ یہ واقعہ ایسے ایسے پیش آیا ہے، اور پھر جب آپ اس کو انویسٹیگیٹ بعد میں کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے نہیں تھا، وہ ایسے تھا. تو اس کے بیچ میں صحافت کا معیار بہت گر گیا. تو آج کل کی جو صحافت ہے، مور اور لیس اٹس ڈپینڈنگ آن دی کنیکٹیوٹی، تعلقات، اور میرا خیال سے تصدیق کے بغیر اکثر صحافی بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں جو بعد میں باؤنس ہوتی ہیں
اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. بطور کرنٹ افیئرز اینکرز کیا فروا وحید یہ مانتی ہیں کہ عمران خان کے خلاف یا عمران خان کے حق میں بات کرنا ہی بیسکلی نیوز ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے ملک میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے ملک میں بچیوں کی ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ بات نہیں کرتا, ایون بچوں کی. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں بچیوں سے زیادہ بچے ریپ ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے آپ کی کیا بات کر رہی ہیں, لیکن ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جو ہمارے بڑے قریب ہونے چاہیے تھے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے, اور لوگ بھی شاید یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کس نے کس کی پگڑی اچھالی, آج کس نے کس کے بارے میں بلو دی بیلٹ بات کی, آج کس نے ٹی وی پہ کسی کو چانٹا مارا, آج کس نے گالی دی. تو یہ جو چیزیں ہیں ایز اے قوم ہمارے اندر سرائیت کر چکی ہیں. اور اگر میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں کوئی پڑھا لکھا ٹاپک کرنا بھی چاہوں, اور میں نے کیے بھی ہیں, تو جب ہم ریٹنگ لسٹ نکالتے ہیں تو اس کی ریٹنگ بڑی کم آتی ہے ان پروگرام سے جس میں صرف لڑائی ہوتی ہے. مطلب کین یو بلیو دس, میرے سابق ادارے میں نے ایک ایسا پروگرام کیا جس کو کرنے کے بعد میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ میں یہ پروگرام اس طرح کے نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ یہ وہ کام نہیں ہے جو میں کرنے آئی ہوں, تو آئندہ سے مجھے یہ اس طرح کا پروگرام نہیں کرنا ہے. آپ یقین کیجیے گا کہ وہ پروگرام جو ہے وہ نمبر رہ گیا, اور نمبر وہ ٹاپ 3 میں تو ہم آ ہی رہے تھے, لیکن وہ بہت بڑے صحافی کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. تو مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ اس میں ایسا کیا تھا کہ جو اس کی ریٹنگ بہت اچھی آ گئی, اور جو میں نے پڑھا لکھا پروگرام پچھلے ہفتے کیا تھا ایجوکیشن سسٹم پہ, اس پہ کوئی ریٹنگ ہی نہیں آئی. تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں 2 شخصیات آپس میں لڑ پڑی تھی, اور وہ تھرو آؤٹ صرف لڑ ہی رہی تھیں, پگڑی اچھال رہی تھی, ایسے لفظ استعمال کر رہی تھیں جس کو بعد میں ہمیں نکالنا بھی پڑا, بیپ بھی لگانی پڑی, حذف بھی کرنا پڑا. لیکن شاید لوگوں کو وہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے. اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں, اس کے ذمہ دار ہم تمام وہ لوگ ہیں جو ٹی وی اسکرینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اوپینین بناتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو صحیح رستہ نہیں دکھا سکتے تو کم از کم ہمیں ان کو غلط راہ پہ نہیں گامزن کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری نسلوں کا پرابلم ہے. آج میں ہوں اسکرین پہ, کل میں نہیں رہوں گی, میری جگہ کوئی اور اینکر کام کر رہا ہوگا, لیکن اگر میں یہ معیار چھوڑ کے جاؤں گی تو آپ سوچیں کہ اس کے بعد کتنا نیچے گر جائے گا معیار صحافت کا. تو بطور صحافی بڑا افسوس بھی ہوتا ہے, بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن ہمارے مسائل جو ہیں اسے اجاگر نہیں کیا جاتا. اور جو جینون مسائل ہیں, جیسے ہم دہشت گردی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے بیریئرز, سیلف بیریئرز ہوتے ہیں, بہت سارے بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں. تو مسئلہ عمران خان کا ہونا یا نہ ہونا, یا نواز شریف کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے, یا زرداری صاحب کا صدر بننا یا نہ بننا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر چیز پالیٹکس کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور گھمانے والے میڈیا ہاؤسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 2024 کا الیکشن آپ سمجھتی ہیں کہ ریگ تھا, اور آپ یہ مانتی ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے؟ دیکھیں, اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا کہ لوگوں نے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹھپے لگائے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ریگڈ بھی تھا تو میں داد دیتی ہوں کہ بڑا ہی فنکشنل یا ڈیزائن کر کے ریگڈ کیا گیا ہے, کیونکہ اس ہر بندے کو اس الیکشن میں اومٹ کیا گیا ہے جو ایک ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ادارے کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اس میں بہت بڑی اگزامپل نواز شریف صاحب خود ہے, جنہوں نے پارلیمنٹ کا منہ تو دیکھ لیا مگر پرائم منسٹرشپ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2018 کے ریگڈ تھے اور 2024 کے ریگڈ پلس ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں وہ ریگڈ نہ ہوں, کم از کم تھوڑے ہوں لیکن فری اینڈ فیئر ہوں. باقی ہر جگہ پہ چلتی ہے. امریکہ کے اندر جو الیکشنز ہوئے تھے میں نے وہ خود جا کے کور کیے تھے. 2016 کے بعد جب 2020 میں ٹرمپ صاحب دوبارہ کھڑے ہوتے اور بائیڈن صاحب جیت گئے تھے, تو تب بھی وہاں پر بھی ریگنگ ہوئی تھی. کچھ اسٹیٹس نے بل پاس کر لیا تھا کہ جب تک آخری ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ نے الیکشن اناؤنس نہیں کرنا ہے, تو پھر الیکشنز چینج ہو گئے تھے. تو میرا خیال سے ریگڈ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ ریگڈ کر کے جو لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ کام دے بھی ہے کہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا اور کافی سارے لوگوں کو 7 سال 10 سال قید ہوئی. حسان نیازی کو بھی قید ہوئی. آپ سمجھتی ہیں بطور صحافی کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے تھا؟ میں بطور صحافی سمجھتی ہوں کہ نفرت نہیں پھیلانی چاہیے دونوں جانب سے. میں بہت ریڈ بٹوین لائنز ہیں, آپ اس کو کر لیں اور دیکھنے سننے والے بھی, کیونکہ جب آپ بہت ایکسٹریم اینڈ پہ چلے جاتے ہیں نا کسی بھی چیز کو لے کے, اس کا کنکلوژن بہت ایکسٹریم نکالتے ہیں,
تو پھر اس میں آپ ایک ایسی چیز پیدا کر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے, بہت دور دور ہو گئی یہ چیزیں اور نفرت پھیل جاتی ہے. 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ نفرت پر مبنی تھا. ٹرائل کے اندر اگر کوئی نرمی ہوتی ہے تو میرا خیال سے یہ اس نفرت کو کم کرنے کی طرف ایک پیش قدمی ہوگی, کیونکہ ہم لوگوں نے اتنی نفرت بھر دی ہے اپنے اداروں سے متعلق, ایک مخصوص جماعت سے متعلق, ایک لیڈر سے متعلق, کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نفرت کو لے کے ہم نے کہاں جانا ہے. بالآخر آپ سب نے پاکستان میں رہنا ہے, یہ ادارے بھی پاکستان کے ہیں, یہ سیاست بھی پاکستان کی ہے, یہ سیاستدان بھی پاکستان کے ہیں. تھوڑی سی لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رہی بات ٹرائل کی, تو یہ کام تو دیکھیں عدالتوں کا ہے اور چل رہے ہیں. ملٹری کورٹس بھی اس میں ایکٹیو ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی سویلین کو ملٹری کورٹس میں سزا سنائی گئی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے پریس کانفرنس کرا دیں اور اس کی سیاست چھڑوا دیں اور کسی کو سزا دلا دیں تو آپ کی نظر میں وہ بالکل فری اینڈ فیئر ہو سکتا ہے, اور میری نظر میں بھی وہ ہے, کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا جو 9 مئی کو ہوا وہ اچھا نہیں تھا. اس سے ایک بڑا غلط میسج ہم نے دنیا کو دیا. لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ کیا اس کا آؤٹ کم محبت ہے, اپنائیت ہے, قبولیت ہے یا نفرت ہے؟ تو یہ بڑی باریک چیز ہے جس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. کچھ شخصیات کا نام لوں گا, ان کے بارے میں یہ بہت مشکل کام ہے. ان کے بارے میں کوئی رائے دے دیں, کوئی ایڈوائس انہیں کرنا چاہیں, یا پہلا کیا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ مریم نواز شریف. خوبصورت عورت ہے, تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, ریئلسٹک کام, جو گراؤنڈ ریئلٹی. میاں محمد شہباز شریف. بہت اچھے ساتھی ہیں, لیکن اچھے پرائم منسٹر شاید ہی ثابت ہوں. نواز شریف صاحب. خاموش مگر سب دیکھ رہے. بلاول بھٹو. گڈ فارن منسٹر. گڈ فارن منسٹر. گڈ فارن منسٹر. آصف علی زرداری. بہت سمجھدار سیاستدان. مولانا فضل الرحمان. حصہ بقدر جثہ. فیصل واوڈا. امپاورڈ آئی مسٹ سے, ابھی تو اسکرین پہ یہ لگ رہا ہے. محسن نقوی. خاموش, اور یار مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے, کافی خطرناک لفظ آپ نے لے لیے, میرے سابق باس بھی رہے ہیں. محسن نقوی صاحب بہترین پلانر ہے. بہترین پلانر. حافظ سید عاصم منیر. سپاہی سالار.